کو ہم الیکشن تسلیم کرتے ہی نہیں، اور اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی رول، کوئی کردار نہیں رہا، بلکہ الیکشن سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ چاروں صوبوں میں کن کن صوبوں میں کن کن پارٹیوں کی حکومت ہوگی۔ اس الیکشن کا فائدہ کیا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ تو پھر ڈائریکٹ مارشل لا لگائے، وہ چاہے تو قانون حرکت میں آ سکتی ہے، اگر وہ نہ چاہے تو قانون حرکت میں نہیں آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ مختلف ایشوز ہیں جن پر گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جن رہنماؤں کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس حوالے سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان رہنماؤں کے پاس فورمز موجود تھے، ابھی انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی اپیل کرتے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن بہت جلد بازی کر رہا ہے، یہ تاثر درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے میرے بھائی، جو صورتحال آپ کو معلوم ہے، ہم نے تو موجودہ سسٹم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، جمعیت علماء اسلام نے بالخصوص بار بار ہم دہراتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کو ہم الیکشن تسلیم کرتے ہی نہیں، اور اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی رول، کوئی کردار نہیں رہا، بلکہ الیکشن سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ چاروں صوبوں میں کن کن صوبوں میں کن کن پارٹیوں کی حکومت ہوگی اور وفاق میں کس کی حکومت ہوگی۔ تو جب الیکشن سے پہلے فیصلہ ہوا تھا، مجھ جیسے پارٹی کے ادنا ورکر، ایک سیاسی ورکر کو یہ پتہ تھا کہ سندھ میں کس کی حکومت ہوگی، اور 8 فروری کے بعد بلوچستان میں کن پارٹیوں کی حکومت ہوگی، مخلوط کولیشن حکومت، پنجاب میں کس پارٹی کی حکومت ہوگی، وفاق میں کس کی حکومت، اور خیبر میں۔ وہی ہوا جو ہم سمجھتے بھی تھے، سوچتے بھی تھے اور تجزیہ بھی کرتے تھے اپنے مجلسوں میں، اپنے محفلوں میں۔ اب تو اس میں جب فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا تو پھر الیکشن کمیشن کا رول کہاں تھا؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی بڑی اور چھوٹی اکثر پارٹیوں نے، ماں سوائے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی تمام پارٹیوں نے، بلکہ مسلم لیگ کے اندر بہت سے اہم پیپلز پارٹی میں بہت سے اہم سینئر سیاستدان جو 2 3 بار 4 بار وہ منتخب ہو کے اسمبلیوں میں آئے ہیں، انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تو لہٰذا اب الیکشن کمیشن جو فیصلے کرتے ہیں، تو جب 8 فروری کو الیکشن کمیشن کو آزاد نہیں تھا، اور آج کیسے آزاد ہوگا؟ تو اس لیے یہ قانونی مسئلہ بھی ہے کہ قانون کب حرکت میں آتی ہے، وہ بھی میرے خیال میں مرضی کے تابع ہے، سہولت کاروں کی مرضی کی تابع ہے۔ اس الیکشن کا فائدہ کیا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ کہ پھر ڈائریکٹ مارشل لا لگائے، وہ چاہے تو قانون حرکت میں آ سکتی ہے، اگر وہ نہ چاہے تو قانون حرکت میں نہیں آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے۔ نہیں، لیکن آپ نے جیسے اعتماد کی بات کی، تو حافظ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں ایک کانسٹیٹیوشنل جو ایک کور ہے وہ تو موجود ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے، لیکن مورلی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ دیکھیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کی فیصلے ہم کرتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو ہم دیوار سے لگاتے ہیں اس بنیاد پر کہ میرے پشت پر جو قوت کڑی ہے اس کو وہ پسند نہیں ہے، یا ان کی سیاست ہمیں پسند نہیں ہے، یا اس پارٹی کو، جس پارٹی کو آپ دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، ان کو وہ قبولیت حاصل نہیں ہے جہاں وہ قبول ہو یا مقبول ہو، جن کو جو قبولیت آج حکمران پارٹیوں کو حاصل ہے، یا 18 کے الیکشن کے بعد اسی پارٹیوں کو جو قبولیت حاصل تھی۔ تو اس قسم کی سیاست جب ہم کرتے ہیں تو پھر اس قسم کے اثرات اور ثمرات جو قوم کے لیے اور ملک کے لیے ناقابل برداشت ہو، اور نہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ قوم اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو کمشنر ہے اس کا ٹیمپرر تو میرے خیال ختم ہو چکا ہے، تو ایک نیا الیکشن کمیشن کی تعیناتی ضروری ہے، جس میں اپوزیشن جماعتوں کا آؤٹ پٹ بھی ہونا ضروری ہے۔ موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے اس پر میرے خیال میں 80% یا 90% قوم اس پر اعتماد نہیں کرتی ہے۔ تو جب اعتماد نہیں کرتی ہے تو فیصلوں پر کیا اعتماد ہوگا؟ اس سے کیا افراتفری نہیں آئے گی؟ اس سے اور انتشار بڑھے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان فیصلوں سے استحکام آئے گا، لیکن یہ لکھ لے، اس سے استحکام نہیں آئے گا، اس سے انتشار بڑھے گی، اس سے فساد بڑھے گی، اس میں افراتفری ہوگی، قوم اور ریاست کے درمیان ایک نفرت پیدا ہو جائے گی، اور وہ نفرت پھر عداوت اور دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں، وہ سب کچھ سمجھتے ہیں کہ فیصلے میرٹ کی بنیاد پر ہے یا پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہے۔ یہ قوم سمجھتی ہے، قوم بیوقوف نہیں ہے۔ لیکن حافظ صاحب، پھر جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، جو ان کا رول رہا، تو آپ کی نظر میں پھر اس کا فائدہ کس کو ہوا انتخابات میں؟ دیکھیے بات یہ ہے، ہم سیاست، یہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن اگر ان کے پاس اختیار نہیں تھے یا ان کے اختیارات سلب کیے گئے تھے اور اس کی پشت پر اسٹیبلشمنٹ تھی، میں سوال یہ کرتا ہوں کہ وہ پارٹیاں جو آج حکومت میں ہے
رول کر رہی ہے وہ پارٹیاں، اگر 2018 میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، ہم اس الیکشن کو سلیکشن کہتے تھے، یہی دونوں پارٹیاں، اور وزیر اعظم اس زمانے کی 18 کے انتخابات میں جو عمران خان صاحب وزیر اعظم بنائے گئے اس کو ہم سلیکٹڈ کہتے تھے۔ کیا 8 فروری کا الیکشن میں جو دھاندلی تھی یہ 18 کے الیکشن کے دھاندلی کے مقابلے میں 10 گنا برہانگی تھی دھاندلی میں، اتنی بے شرمی کے ساتھ دھاندلی ہوئی، لیکن ان ہوئی دو پارٹیوں نے جو وہ الیکشن کو سلیکشن کہتے تھے اس الیکشن کو جس کو ہم آکشن کہتے ہیں انہوں نے تسلیم کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم اقتدار کے بھوکے ہیں، ہمیں اقتدار کی ہوس لگی ہے، اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے ہم الیکشن جو آکشن ہو اس کو بھی قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہم کمپرومائز سیاست کرتے ہیں۔ 18 کو پی ٹی آئی نے کمپرومائز سیاست کی، ابھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل اے نے کمپرومائز سیاست کی۔ تو اگر اس قسم کی سیاست ہم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جمہوریت کمزور ہو جائے گی، پارلیمنٹ کمزور ہو جائے گی، ادارے کمزور ہوں گے۔ آج آپ ہمیں بتا دیں کہ اداروں کا کردار کیا ہے۔ عدلیہ ہے آپ کے سامنے، ایگزیکٹو ہے، مقننہ ہے، ان اداروں کی کیا اختیارات ہیں؟ یہ سارے ایک طاقت کے سامنے سرنڈر ہے۔ قانون سازی طاقت کے سامنے سر بسجود ہے، وہ پارلیمنٹ طاقت کے سامنے الٹا لیٹ چکا ہے۔ اس صورتحال میں ادارے، یہ بھی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادارے خسارے میں ہیں، لیکن اداروں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ ارب پتی ہو گئے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، اگر اجازت دیں تو یہاں پر ناظرین ایک